یہ دور آج بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف پنجاب اسمبلی کے 26 ارکان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس آنا، دوسری جانب ایک شوشہ چھوڑنا کہ صوبائی حکومت یعنی کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت جانے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اجلاس بھی ہوا اور اس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کی اعلیٰ قیادت، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹر نے شرکت کی۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوست سینئر صحافی صدیق جان موجود ہے اور مجھے امید ہے آج یہ پھر سے نہیں کہیں گے کہ میں سینئر نہیں ہوں، ہمارے لیے ہے۔ صدیق بھائی، آپ کی گہری نظر ہے، آپ بڑا فوکس رکھتے ہیں ان چیزوں پر۔ میں نے 2-3 پوائنٹس اٹھائے اور 2-3 پوائنٹس کو ہم الگ الگ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ کل تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے پاؤں پکڑ کے اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے لیے ملاقات اور ان کی بخشش کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتے تھے، آج ان کو آئین بڑا یاد آ گیا ہے۔ اور جس کے پارٹی کے ایک اہم شخصیت جو کہ آج کل وفاقی وزیر بھی ہے، وہ اگر آئین کی کتاب کے لیے کوئی غلط اشارے کرے تو وہ خیر ہے، کوئی نہیں۔ لیکن اگر کوئی اور بندہ احتجاج کرے، وہ نعرے بازی کرے، یا ایون ان کے لوگ اگر عمران خان کی فیملی سے متعلق بات کرے تو خیر ہے، وہ آئینی ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی والے کرے تو غیر آئینی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اس اقدام کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک چیز تو ہے کہ اسمبلی کے اندر تحریک انصاف نے اس دن، تحریک انصاف کے ایم پی ایز نے اس دن مریم نواز کو بہت ٹف ٹائم دیا۔ مریم نواز، آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کی پہلی جاب ہے ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے شاید ایگزیکٹ مجھے فگر نہیں پتا، لیکن چند ملک ہیں جن کی آبادی 13 کروڑ سے زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پہ یعنی دنیا کے ملکوں کی اکثریت جو ہے اس کی آبادی ہمارے صوبے سے کم ہے، لیکن 13 کروڑ کے 14 کروڑ کے صوبے کی وزیر اعلیٰ ان کو لگایا گیا ہے جو محض شرافت سے اپنی ایم پی کی سیٹ ہار گئی تھی، جن کی آج تک جو یونین کونسل کی کونسلر نہیں رہی، جنہوں نے آج تک خود کوئی کام نہیں کیا، جنہوں نے کوئی ایک بھی ادارہ نہیں چلایا، کوئی کام نہیں کیا، اور اپنے والد صاحب کی وجہ سے ان کے اوپر ان کو ساری چیزیں ملتی رہیں، اور وہ اب نظام کی اتنی لاڈلی بن گئی ہیں کہ نہ صرف ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا، بلکہ 2705 اداروں کے نام انہوں نے اپنے نام پہ رکھ لیے ہیں، اپنے اور اپنے والد کے نام پر۔ یہ انور سمراج صاحب نے بتایا۔ آپ کو میں ایک چیز عرض کر دوں، آپ بھی کے پی کے میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہم بھی پنجاب میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ دیہاتی علاقوں میں، بیکورڈ علاقوں میں جب کہیں پہ کوئی ڈسپینسری بننی ہوتی ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ بننا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مقامی لوگ جو ہے نا وہ زمین اپنی دے دیتے ہیں کہ چلیں جی اسکول یہاں پہ بن جائے گا، یہاں پہ ڈسپینسری بن جائے گی۔ اب یہ جو 2500 بیسک ہیلتھ یونٹ ہے نا، شاید ان میں سے چند ہوں گے جو سرکاری زمین پہ ہوں گے، موسٹلی جو ہے وہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر ہے۔ لوگوں نے خود اپنی زمینیں دی کہ ٹھیک ہے، علاقے کی ویلفیئر ہوگی، علاقے کے لوگوں کا علاج ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جنہوں نے وہ زمین دی تھی اس بیسک ہیلتھ یونٹ کے لیے، اگر آپ نے نام رکھنا تو ان کے دادا پہ نام پہ رکھے نا بھئی، ان کے نانے کے نام، ان کے والد کے نام پہ رکھیں جنہوں نے وہ جگہ دی تھی۔ یہ مریم نواز صاحب کون ہوتی ہے جناب اپنے نام پہ چیزیں؟ اسی چیز پہ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے صحت کارڈ، جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے پی ٹی آئی جھنڈے کا ایک صحت کارڈ بنایا تھا، اور انہی کی محسن شاہ نواز رانجھا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا کہ یہ سرکاری پیسے ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، شہباز شریف کے خلاف بھی ایک فیصلہ آیا تھا کہ بھائی یہ سرکار کے پیسے، اس پہ آپ نہ اپنا نام، نہ اپنی تصویر، نہ اپنی جماعت کی تشہیر نہیں کر سکتی، تو پھر ابھی یہ کیوں دوبارہ کر؟ لیکن اس میں تو آپ دیکھنا نا کہ جب ہیلتھ کارڈ عمران خان نے شروع کیا تو اس کے اوپر وہ عمران خان کے نام پہ نہیں تھے، وہ عمران خان کی اس کے اوپر تصویر نہیں تھی، کسی کی تصویر نہیں تھی۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں 77-78 سالہ تاریخ میں کسی یعنی ہمارے جو ہستیاں بہت ہمارے لیے بہت باعث تقدیم ہے، ہمارے لیے جو ہستیاں یعنی خلفائے راشدین ہو، صحابہ کرام ہو، اہل بیت اطہار ہو، یا جو ہماری اولیاء ہوں، یا یہاں پہ جو شخصیات گزری ہیں، یا پاکستان بنانے والے، پاکستان کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم ہیں، آج تک ان کے نام پہ اتنے ادارے نہیں ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ معذرت کے ساتھ آپ کو کاٹ رہا ہوں، لیکن جنا کا نام تو اب آپ کو اندازہ ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اسپتالوں سے بھی ہٹا جا رہا ہے۔ 2705 اداروں کے نام مریم نواز صاحب نے اپنے نام پہ رکھ لیے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کے ناموں سے کتنی نفرت ہے، لوگوں کی ان کی شکلوں سے کتنی نفرت ہے، لیکن یہ اس چیز کا احساس نہیں کر رہے۔ یہ انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے۔ یہ
کوئی پاپولر حکومت بھی ہو نا جو 3/4 لے کر آئی ہوئی ہو, اس کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح سے اپنے ناموں کے اوپر, اپنے باپ کے نام کے اوپر وہ اس طرح سے اور اپنے نام کے اوپر ادارہ رکھیں. آپ بنائیں نا اپنے نام سے, اپنے پیسوں سے بنائیں نا. کہیں حسن نواز حسین نواز کو کہ باہر جو پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں, جو عوام کے ٹیکس سے پیسے کا, اس سے کوئی چیز بنا دیں. اچھا دیکھیں میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی تھی نا, اس وقت صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں, لوگوں کے اندر بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے, لوگوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ نفرت ہے. اور پھر یہ جو پنجاب کے ایم پی ایس کے خلاف انہوں نے ریفرنس ظاہر کیا, مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اندر بہت نرگسیت ہے, ان کی شخصیت اس طرح کی ہے, وہ ان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینا تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں. پی ٹی آئی ابھی تو پی ٹی آئی پنجاب میں وہ چیز کر ہی نہیں سکی جو ان کو کرنی چاہیے. بھائی پنجاب کے اندر مجھے بتائیں نا, جب عمران خان باہر تھے وہ کیا کرتے تھے, حکومتوں کے جو سکینڈلز تھے نا وہ ان سکینڈلز کو پکڑتے تھے, اتنا ڈسکس کرتے تھے کہ وہ ایشو بن جاتا تھا. اب مجھے بتائیں پنجاب کے کوئی 3 ایشوز بتا دیں, سکینڈلز بتا دیں جن کو ایشو بنایا ہو پی ٹی آئی کی قیادت نے. نہیں ہے. ایک احتجاج انہوں نے کیا اور اس کے اوپر اب یہ 26 لوگوں کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. تو یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ یہ ملک کو بالکل, وہ عمران خان درست کہتے ہیں کہ آپ بادشاہت کا اعلان کر دیں نا. آپ بادشاہت دیکھیں, ڈکٹیٹرشپ اور جھوٹ پہ مبنی جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ملک کے اندر جو نظام ہے اس وقت وہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے. مریم نواز صاحبہ لاڈلی ہیں, اور بھائی اگر کوئی بندہ ہے جس کو مریم نواز صاحبہ, جیسے وہ کہا گیا کہ بورڈ آف گورنرز نے اناؤنس کیا جی مریم نواز صاحبہ کے نام پہ ہونا چاہیے جناب وہ جو آگے کارڈیالوجی ایک سینٹر بن رہا ہے. اگر کسی کو مریم نواز صاحبہ کا نام پسند ہے تو یار وہ اپنے دفتر کے اندر ان کی تصویر لگا دے, اپنے گھر کی دیواروں پہ ان کا نام لکھوا دے. بھئی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ادارے بنے ان کا نام آپ کیوں ان کے نام پہ رکھ رہے ہیں بھائی؟ یا تو اپنے باپ کے پیسوں سے بنائیں, اپنے بھائیوں کے پیسے سے. حالت یہ ہے کہ آپ کے بھائی آج تک پاکستان اپنے پیسہ نہیں لاتے, آپ دنیا کو کہتے ہیں یہاں آگے انویسٹ کریں. حسن نواز اور حسین نواز کو اس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے تو دنیا کہاں سے یہاں پہ آگے انویسٹ کرے گی؟ اچھا, دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی کرسی کو کتنا خطرہ ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے اندر جو موجودہ سیٹ اپ ہے پی ٹی آئی کا, 104 تقریباً ان کے نمائندے ہیں, ایم پی ایز ہے, کیا یہ ابھی اور اپوزیشن کے ٹوٹل بنتے ہیں کوئی 32 سے 33, کیا یہ توڑ پائیں گے؟ گنڈاپور صاحب کی کرسی خطرے میں باقی میں؟ علی امین گنڈاپور صاحب کی کرسی بالکل خطرے میں نہیں ہے. یہ کے پی کے ہے, یہ پنجاب نہیں ہے. یہ پنجاب نہیں ہے کہ یہاں پہ لوٹوں کو کوئی ان کے سامنے آواز نہیں اٹھاتا کہ میرے گھر میں پولیس چادر دیواری کا تقدس پامال کر کے آ جائے گی اور ہماری خواتین کے گریبانوں سے پکڑ لیں گے. کے پی کے ہے, ٹھیک ہے, ایک لوٹا بنے, اور آج تک کے پی کے میں آپ نے اس کو عوام میں نہیں دیکھا ہوگا. کے پی کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے پورے پاکستان میں واحد کے پی کے ہے جہاں فارم 45 کی حکومت ہے. کے پی کے لوگ عمران خان کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے وہ عمران خان کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں. وہاں پہ 20-25 بندوں کو لوٹا بنانا نا ناممکن ہے سر, یہ پنجاب نہیں ہے. ویسے تو 20-25 سے بھی ان کا وہ اسٹرینتھ مکمل نہیں ہو. چلیں میں کہہ رہا ہوں جتنے سے بھی ہو, جتنوں سے بھی ہو, میں کس مختصر بات کر رہا ہوں کہ کے پی کے میں آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لوٹا نہیں بنا سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب کالا باغ ڈیم کی بات تھی نا, تو کالا باغ ڈیم جب بنانے کی بات ہوئی تو مشرف صاحب نے کہا, جو سندھ میں جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پولیٹیشینز تھے, تو مشرف صاحب نے کہا جی آپ نا کالا باغ ڈیم کو سپورٹ کریں. انہوں نے مشرف صاحب کو آگے کہا کہ سر یہ اسلام آباد میں نا ہمیں زمینیں الاٹ کر دیں. انہوں نے کہا, مشرف صاحب نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک تو ہمارے جو آباء و اجداد میں سے جن کی قبریں وہاں پہ ہیں نا, ان کی قبریں ہم نے اٹھا کے یہاں لانی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے جو ہے وہ اپنے بھی ہم نے قبریں یہاں پہ بنانی ہیں, ہمیں لوگ وہاں پہ دفن نہیں ہونے دیں گے جو وہاں پہ سینٹیمنٹس ہیں. وہ سندھ کی بات ہو رہی تھی, یہ کے پی کے ہے. سر نہیں ہو سکتا کہ آپ جنہوں نے کے پی کے میں عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا, یہ پنجاب نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ وہاں پہ لوٹا ایک بندے کو بھی بنانا ممکن اس طرح سے نہیں ہے. ایک بندہ لوٹا بنا ہے پورے کے پی کے سے, ایم این اے ایک, اور وہ آج کے پی کے میں آپ کو عوام میں اس کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے, لوگوں میں کبھی نہیں دیکھیں گے. اس لیے سر کے پی کے میں نہ تو حکومت کو خطرہ ہے, میں اس میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں ذیشان سعید صاحب. یہ جو خبریں پھیلائی گئی ہیں نا کہ کے پی کے حکومت کو خطرہ ہے, میاں نواز شریف اڈیالہ جا رہے ہیں فلانا, یہ خبریں صرف پچھلے ایک ہفتے میں جو کچھ 25-26 چیزیں ہوئی ہیں جس پہ پی ٹی آئی کی لیلا قیادت نے کوئی نیریٹو نہیں بنایا. نظام کو سمجھ آ رہی ہے, حکومت کو سمجھ آ رہی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں 25-26 ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اس کے اوپر نیریٹو بنا لے تو پورے نظام کو لٹا دے گی. لیکن سوشل میڈیا تو بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا, تو یہ خبریں اس لیے پھیلائی گئی ہیں تاکہ ان چیزوں سے فوکس جو ہے وہ ہٹ سکے. لیکن اس دن ایک پارلیمانی اجلاس بھی ہوا ان کا, اور اس میں تمام جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ حاضر ہو گئے, گنڈاپور صاحب بھی تھے, اور یہ سارے
مشترکہ صوبائی اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا بلوچستان سندھ اور وفاق کی بھی سینٹ کی بھی نمائندے تھے اس میں اچھی تعداد میں، اور یہ شاید پہلی بار عمران